الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور اس آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور اولیاء کا کیا معنی ہے، اس چیز کو ہم سمجھیں گے۔ مفسرین نے کیا لکھا ہے اس بارے میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کیا ہے، ولی کا کیا معنی ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ ولی کا معنی ہے صدیق، مددگار، محب اور قریب، اور قرب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کے قریب ہے۔ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، میرا رب اس کے قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا یہ نہیں کہا گیا کہ میں صرف مومنوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں یا مسلمان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، یہاں مخاطب پوری بنی نوع انسان ہے۔ کوئی بھی جاندار ہو میرا رب اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا کہ اس کائنات میں، اس جہان میں کوئی مادہ بھی حاملہ نہیں ہوتی چہ جائے کہ میرے رب کو معلوم نہ ہو، یعنی کوئی بھی فیمیل جو ہے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی اس کے بغیر کہ میرے رب کو اس کا پتہ نہ ہو۔ اب یہاں فیمیل کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ انسان ہی ہوگی یا مسلمان ہی ہوگی، نہیں، ہر مادہ یعنی جتنی کریشن ہے وہ تمام مخلوقات جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، میرا رب ان کے بھی قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے نا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے سمو لیا ہے زمین و آسمان کو۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو یہ جو قربت ہے، یہ قربت کائنات کی ہر شے کے لیے ہے۔ کائنات اگر قائم و دائم ہے تو وہ اسی قربت کے صدقے قائم ہے جو کائنات کو اپنے رب سے ہے، اسی نسبت سے قائم ہے جو اس کائنات کو میرے رب سے ہے۔ تو ایک قربت جو عام مفہوم ہے اس کا وہ تو یہ ہے، وہ تو سب کائنات میرے رب کی ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ لیکن دوسرا قرب کیا ہے؟ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو میسر آتا ہے، اور اسے کہتے ہیں قرب محبت۔ اور قرب محبت کے بے شمار درجات ہیں، اور یہ کن کو ملتا ہے؟ یہ صرف ایمان والوں کو ملتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ جب نفلی عبادات سے میرے قریب تر ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ قرب خاص جو ہے، جو خاص ولایت کا مقام ہے، وہ کن کو حاصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیش بہا فرما برداری، پوری کی پوری فرما برداری، پورے کے پورے جب ہم دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو مومن کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے
تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر عورت گھر میں کام کاج کر رہی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر کو بساتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور نفلی عبادتیں جب انسان بے لوث ہو کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر انعام میں کیا ملتا ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں بتلا دیتی ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ پھر وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ مراد کیا ہے کہ وہ وہی سنتا ہے جو رب کی فرما برداری کی بات ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو رب کی فرما برداری جس میں پوشیدہ ہے۔ جس چیز میں رب کی نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا، نہ تو اس کا کان اس پہ رکے گا اور نہ ہی اس کی آنکھ اس کو دیکھنا پسند کرے گی۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں ڈوبا رہے، صبح و شام وہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جائے اور اس کا دل محبت الہی سے اس قدر لبریز ہو جائے کہ وہاں کسی غیر کی گنجائش باقی نہ رہے، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے صوفیزم میں فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوارات کا انعکاس ہونے لگے، اور یہ نعمت انہی کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین یعنی اولیاء کرام کی صحبت میں بکثرت حاضر رہتے ہیں۔ اور یہ تھا جی تفسیر مظہری سے اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل اور تقوی میں اس کے برابر نہیں؟ فرمایا ہر شخص کی سنگت اس کے ساتھ ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی پہلی جو حدیث ہم نے ابھی دیکھی اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے، بے لوث محبت کرے صرف اللہ کے لیے، اگر بندہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے کہ وہ دل میں یہ سوچے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے، اس میں اللہ کا رنگ مجھے نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے آپ کے دل میں آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے تو انسان کو آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو یہ محبت جب آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے ایمان کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود والی پڑھی، اس میں بھی جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی ایسی قوم کے یا کسی ایسے گروہ کے برابر نہیں ہے، وہ ان جیسے نیک اعمال تو نہیں کر سکتا لیکن وہ ان سے محبت ضرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ اگر آپ صرف نیک لوگوں سے محبت کرو گے، ان کی سنگت اختیار کرو گے، تو تب بھی آپ اللہ کی قربت پالو گے، اللہ کی رضا کو پانے کا سبب یہی محبت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ سنو، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب اور مرید ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مطلوب اور مراد ہیں، یعنی ایک وہ ہیں جو محب ہیں۔
جنہیں محبوبیت کی خلت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا۔ اب اللہ کے دوستوں کے لیے محبت کے بارے میں چند احادیث جو ہیں ہم ان کو یہاں دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے تو جبرائیل کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اس شخص کے مبغوض اور ناپسند ہونے کی منادی کرتے ہیں، آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے متعلق نفرت اور بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علامات اور خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا جن سے ان ہستیوں کو پہچانا جا سکتا ہے، چنانچہ علامہ موصوف نے چند احادیث کا یہاں ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دیدار سے، جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اس حدیث کی راوی حضرت اسماء بن یزید ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں پر آگاہ نہ کروں جو تم سب سے بہتر ہیں؟ سب نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، کیونکہ ان کے دل وہ آئینہ ہے جس میں تجلیات الہی کا عکس پڑ رہا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے آئینہ کے مقابل رکھی جاتی ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آئینہ کا عکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنے لگتی ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں اگرچہ بلا واسطہ پڑیں تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج سے وہ دور ہے اور آئینے سے وہ قریب ہے۔ یہ تھا جی اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تفسیر مظہری سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو دو قسم کی خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے۔ پہلی وہ بارگاہ الہی سے فیوز و تجلیات کو قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری قوت یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے اس کو وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص انکار اور تعصب سے پاک ہو کر ان کی خدمت میں جاتا ہے تو وہ ان فیوز و برکات سے ضرور بہرہ مند ہو جاتا ہے، اور یہ تجربات ہم نے اپنی زندگی میں بھی بہت دفعہ کیے ہوں گے۔ ہم میں سے سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے کسی نیک بندے سے مل کر واپس گھر آتے ہیں تو اس دن کی ہماری جو عبادت ہوتی ہے، ہماری جو نماز ہوتی ہے، اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نیک ولیوں کی صحبت سے ہمیں اپنے اصلاح باطن کا بہت ہی ایک آسان رستہ میسر آ جاتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں اس کو ہم ان احادیث کی روشنی میں پہچان لیتے ہیں کہ مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے، مخلوق خدا کے دلوں میں ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت ان کی کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا دوست وہ ہے کہ جس کو آپ دیکھو تو آپ کو خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے پر دیکھ کر رب یاد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کا دوست ہے۔ اور جو رب کے دوست ہیں، جو رب کی قربتوں کی منازل کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بہت ساری منازل ہیں، ولایت کی منزلیں آسان منزلیں نہیں ہیں۔ یہ کن کو ملتی ہیں؟ جو اپنی زندگی کو مکمل طور پر راضی برضا کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ بس ہم ان کے پاس جائیں گے اور اپنی ساری کی ساری دنیاوی حاجتیں جو ہے نا ان سے دعا کروائیں گے اور پوری کروا کے تو بس ہم اپنی سارے غموں اور دکھوں سے نجات پا لیں گے۔
تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں جب ہم ان کے پاس جائیں تو ہمیں دنیا کے غم ہی بھول جائیں، ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں رب کی تجلیات جو ہے نا وہ ہماری اکھیوں کو ایسے خیرہ کر دے کہ ہم دنیا کے غم بھول جائیں، اور ہمیں یاد رہے تو رب یاد رہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے عشق کی چنگاری اگر پیدا ہو جائے ان کی صحبت سے، تو ہم سمجھ لیں کہ یہ کام جو تھا نا یہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ کام جو ہم لینے گئے تھے، جو ہمیں مل گیا، یہ سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ دنیا کی حاجتیں ہم تو لینے جاتے ہیں نا، دنیا لینے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، تو جب ہم اللہ کو لینے جائیں گے، اللہ کو تلاش کرنے جائیں گے، پھر جو کچھ ہمیں اللہ والوں سے ملے گا اس کی جو قربت کی لذتیں ہیں اس سے وہی آگاہ ہے جو اس سے آشنا ہے۔ خالی عشق ملا خدا نہ ملا تو کیا ملا، خالی درد ملا صلہ نہ ملا تو کیا ملا، تجھے سبھی کچھ ملا بس اپنے اندر کا وہ انسان نہ ملا تو کیا ملا۔ تو عشق حقیقی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو کھوجنا ہے، اور جب اندر کا انسان ہم سے ملاقات کر لیتا ہے تو پھر وہی ہمیں ہمارے رب سے ملواتا ہے، اور پھر وہی رب جب آپ کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے اس کا نور، تو پھر یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی کہ میرا رب کہتا ہے کہ پھر میں ہی ہوں جو اس کے کان بن جاتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو اس کی اکھیاں بن جاتا ہوں۔ اور جو لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزاد کر لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب سے ملن کی جو راہیں ہیں اس کی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر کے انسان کو پا کر اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ولایت کا، دوستی کا وہ مقام پا چکے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب یہ مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے بندے کو تو پھر وہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے، پھر کیا غم کیا خوف، پھر تو کوئی غم خوف نہیں رہ جاتا، پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، پھر ہر طرف صدا ہوتی ہے تو ہو کی صدا ہوتی ہے، اللہ ہو اللہ ہو، اللہ صرف تو، اللہ صرف تو۔